آئینی ترامیم کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پھر بڑی بیٹھک کا وقت ہو گیا۔ اجلاس کی صدارت سید خورشید شاہ کریں گے۔ خصوصی کمیٹی آئینی ترامیم کے مسودے پر غور کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز اپنا مسودہ کمیٹی میں شیئر کیا تھا۔ وفاقی حکومت نے بھی اپنا مسودہ گزشتہ روز اجلاس میں پیش کیا۔ پیپلز پارٹی اور JUI کا متفقہ ترامیم لانے پہ اتفاق۔ آئینی عدالت کے قیام پر دونوں حکومتی جماعتوں کی تجاویز شامل۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنی تجاویز دے دیں۔ پیپلز پارٹی چیف جسٹس کا از خود نوٹس اختیار ختم کرنے کی حامی۔ ترامیم میں جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن، آئینی عدالت کا قیام اور ججز کے تبادلوں سے متعلق تجاویز شامل ہیں۔ دونوں جماعتیں 18ویں ترمیم کی طرح مشترکہ مسودے پر متفق۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ اسلام آباد۔ اہم اجلاس میں مہمانوں کے استقبال کے لیے انتظامات پر حکام کی بریفنگ۔ نیشنل کوآرڈینیٹرز کے اجلاس کا دوسرا روز۔ سربراہ اجلاس کے لیے ایجنڈا، دستاویزات اور دیگر معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ 3 روزہ اجلاس 14 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے دیگر تمام رکن ممالک سے نیشنل کوآرڈینیٹر کل اسلام آباد پہنچے تھے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر پنجاب کے 13 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ۔ 4 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی، کہیں بھی جلسے اور جلوسوں کی ممانعت۔ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا۔ راولپنڈی، DG خان، لیا، راجن پور، مظفر گڑھ اور کوٹ ادو میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 12 اکتوبر سے سوموار 14 اکتوبر تک ہوگا۔ تحریک انصاف نے عالمی سربراہی کے اجلاس کے موقع پر احتجاج کی کال دے دی۔ PTI کی احتجاج کی کال پر نون لیگی رہنماؤں کا رد عمل۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا SCO سمٹ کے موقع پر احتجاج کا اعلان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ PTI سیاسی جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے۔ ملک دشمن لوگ ملکی مفاد کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا یہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش ہے۔ ملک یرغمال بنانے کے عزائم کچل دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں عالمی رہنماؤں کی کانفرنس کے موقع پر کسی شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت۔ خودکش دھماکہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار۔ CTD کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا۔ نامعلوم دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چائنیز باشندوں کی گاڑیوں کے قریب لا کر دھماکے سے اڑایا۔ دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 مارے گئے۔ خودکش دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کر لی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ کے SHO کی مدیت میں درج کیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے دکی میں مزدوروں پر حملے کا مقدمہ درج۔ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ تھانہ CTD میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات درج کی گئی ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب دہشت گردی کے واقعے میں 20 کانکن جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے تھے۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم نہ رک سکے۔ پولیس جرائم پیشہ افراد کے سامنے بے بس۔ رواں برس 15,000 موبائل فونز، 14,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھین لی گئی۔ ڈکیتی مزاحمت پر 100 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے اسٹریٹ کرائمز کو چیلنج قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عدلیہ سمیت سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سرگودھا کے کنو دنیا بھر میں مقبول، ذائقہ اور مٹھاس میں اپنی مثالات۔ نئی فصل تیاری کے آخری مراحل میں سرگودھا ملک کے کنوؤں کی کل پیداوار کی 96% پیدا کرتا ہے۔ رواں سال موسمیاتی تبدیلیوں اور مختلف بیماریوں کے باعث کنو کی پیداوار کم ہونے کا امکان۔ سعودی عرب نے ورک ویزوں پر قیام بڑھا دیا۔ سیزنل ورک ویزوں پر اب 90 دن قیام کیا جا سکے گا اور مزید 90 دن کی توسیع کی جا سکے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق سیزنل ورک ویزوں کی فروخت پر 50,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔
ویزے فروخت کرنے والی کمپنی یا ادارے کو حج سروسز کے لیے 5 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ سیزنل حج و عمرہ کو کسی بھی طرح عارضی یا مستقل ورک ویزے میں تبدیل نہیں کرایا جا سکے گا۔ اقوام عالم جارح مزاج اسرائیل کے سامنے بے بس، صہیونی فورسز کی لبنان اور غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ بیروت میں حملوں میں شدت، 24 گھنٹے میں 60 افراد شہید، 170 سے زائد زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے بیروت اور عربیکا وادی پر 57 سے زائد فضائی حملے کیے۔ شمالی غزہ میں بمباری سے 15 فلسطینی شہید۔ جبالیہ، رفح اور دیر البلح میں حملوں میں 63 افراد شہید۔ عورتوں، بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 42,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس اور حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی تجارت پر پابندی لگائی گئی۔ ایرانی تیل کی نقل و حمل میں شامل کمپنیوں اور بحری جہازوں پر بھی پابندیاں عائد۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے یہ پابندیاں ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کے فنڈنگ روکنے کے لیے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں ایرانی جوہری تنصیبات پر کوئی بھی حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہوگا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے جائزوں پر گہری نظر ہے۔ ایران اپنے پرامن جوہری پروگرام کو فوجی چینل پر منتقل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ عوام کیملا ہیرس کو کسی صورت صدر منتخب نہیں کریں گے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کولوراڈو میں انتخابی ریلی سے خطاب، بولے غیر قانونی امیگرنٹ سے سختی سے نمٹا جائے گا، غیر قانونی امیگرنٹ سے ملک کو صاف کریں گے۔ امریکی شہری یا قانون نافذ کرنے والے اہلکار کو قتل کرنے والے امیگرنٹ کو سزائے موت دی جائے گی، سرحدوں کو بند اور امریکہ کو محفوظ بنائیں گے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان ملٹن نے تباہی مچا دی، مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ 1 کروڑ سے زائد شہری نقل مکانی پر مجبور۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں فلوریڈا میں طوفان سے $50 ارب تک نقصان ہو چکا ہے۔ صدر آج فلوریڈا کا دورہ کریں گے۔ طوفان سے فلوریڈا کا نظام زندگی معطل، 22 لاکھ لوگ بجلی کی سہولت سے محروم، امدادی کارروائیاں جاری۔